آج انشاءاللہ ہم آیت 30 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالکا، ہنا کا مطلب ہوتا ہے وہاں، تب، اس وقت۔ یہاں پیچھے بات ہو رہی تھی کہ ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو اس دن، قیامت کے دن۔ تو قیامت کے دن کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ہم سب کو اکٹھا کریں گے۔ یہ بات پیچھے ہو گئی۔ ہنالکا، اس وقت، تبلو، تبلو جو ہے یہ بے لام اور واو، اس کا مطلب ہوتا ہے بلا یبلو کا آزمانا، کسی چیز کو ٹیسٹ کر لینا۔ اب جو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے اس میں بعض کا، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ یہ ذرا چیک کریں، یہ کھانا چیک کریں کیسا ہے، تو چیک کرنے میں کسی کی آزمائش کرنا بھی شامل ہوتا ہے، اور چیک کرنے کے اندر یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو چکھ لیں۔ تو وہاں پر چکھ لے گا ہر کوئی۔ تبلو جو ہے یہ مونس ہے، جیسے ماضی میں ضربا اس مذکر نے مارا، ضربت اس مونس نے مارا، اور اسی طرح یضربو وہ مذکر مارتا ہے یا مارے گا، تضربو وہ مونس مارتی ہے یا مارے گی، تبلو وہ مونس چکھ لے گی۔ وہ مونس کون ہے؟ وہ آگے آ رہی ہے، کلو نفسن، ہر جان۔ نفس جو ہے یہ مونس سمائی ہے، اس میں نشانی نہیں ہے کوئی مونس کی، مگر یہ ان چند مونسوں میں ہے جس کو عرب جو ہے مونس ہی استعمال کرتے ہیں۔ ہماری زبان میں تو ہر چیز ہی تقریباً جو انسانوں کے علاوہ ہے وہ مونس سمائی یا مذکر سمائی ہوتی ہے۔ میز مذکر ہے یا مونس، کرسی مذکر ہے یا مونس، دہی، سالن، روٹی، ان میں سے کون سی چیز مذکر ہے اور کون سی چیز مؤنث ہے، وہ ہمیں کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے بس اس لیے وہ مذکر مؤنث ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں اس کے رولز نہیں ہیں ایز سچ۔ عربی میں رولز ہوتے ہیں، اور کوئی 14-15 شاید استعمال ہوتے ہیں ایسے الفاظ جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں جن کے لیے رول کے بغیر ہمیں یاد رکھنا پڑتا ہے، تو اٹ از ون آف دوز۔ تو ہر جان چکھ لے گی، کیا چکھ لے گی؟ ما اسلفت۔ اسلفت کو بھی اگر دیکھیں تو ہمارے یہاں اردو میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں ایک لفظ ہے اسلاف۔ تو قرآن شریف میں جب بھی کوئی لفظ آئے اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اردو کے ساتھ، کہ کہیں ہم نے سنا ہے لفظ تو کیسے اس سے میچ کرتا ہے۔ اسلاف ہم کہتے ہیں جو ہمارے گزرے ہوئے لوگ ہیں، جو بزرگان گزر چکے ہیں۔ اسی سے پھر یہ ایک فقہ کہہ لیں یا فرقہ کہہ لیں، سلفی بھی ہوتا ہے کہ جی ہم تو اس پرانے طریقے کار میں ہیں جس پر شروع کے لوگ تھے۔ تو سلفا یسلفو کا مطلب ہوتا ہے آگے گزر جانا، اسلفا یسلفو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو آگے گزار دینا، آگے بھیج دینا۔ تو ما اسلفت، جو اس نے بھیجا، یعنی ہر جان چیک کر لے گی وہ چیز جو اس نے بھیجی۔ مطلب یہ کہ ہر انسان اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا وہ وہاں اس عمل کو پائے گا، اس کو جانچے گا، اس کو بھگتے گا، اس کے سامنے اس کی حقیقت پوری طرح کھل جائے گی۔ جس طرح جانچ پرکھ کرنے سے کوئی چیز انسان پر آشکارا ہو جاتی ہے، اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال بھی پوری طرح آشکارا ہو جائیں گے۔ آج ہم جو کام خوشی خوشی کرتے ہیں کہ ہماری برادری کا رواج ہے، ہمارے فرقے کا کلچر ہے، ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے، اگر کوئی ذوالجناح کو دودھ سے نہلا رہا ہے، اگر کوئی جمعرات پہ دیگیں پکا رہا ہے، اگر کوئی کہیں چیریٹی کر رہا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے اچھا یا برا، جہاں پر اس نے دل کو تسلی دی ہوئی ہے، اور ایسے کام جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں نہیں ہیں، ان کے اس نے جسٹیفیکیشنز تراشی ہوئی ہیں، تو ان جسٹیفیکیشنز کا جو پردہ اس نے ڈالا ہوا ہے، قیامت والے دن وہ پردہ کھل جائے گا، اس کو صاف صاف واضح بتا دیا جائے گا کہ یہ ہے جو تم کرتے تھے، یہ اس کی حقیقت ہے۔ وَرُدُّوا، ردہ رد کرنا، لوٹانا، ردہ اس نے لوٹایا، ردو ان سب نے لوٹایا، ردو پھر اس کا پیسو وائس ہے، جسے گرامر کی زبان میں کہتے ہیں مجہول۔ معروف ہوتا ہے ایکٹیو وائس جو جانا پہچانا ہو، مجہول ہوتا ہے پیسو وائس جہل کے جو نہ، جس میں سبجیکٹ جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتا۔ تو وردو وہ
लौटाए जाएंगे इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ। यानी जिनको वो पुकारते थे अल्लाह के सिवा, और जिनसे तवक्को करते थे कि ये क़यामत वाले दिन हमारी सिफारिशें कर देंगे और अल्लाह ताला का दामन पकड़ के जबरदस्ती हमें जन्नत में भेज देंगे, वो नहीं होंगे। वो किधर लौटाए जाएंगे? अल्लाह की तरफ। मौलाहुमुल हक, वही हकीकी मौला है। अल्लाह की तरफ जो मौलाए हकीकी है। मौला का मतलब मददगार भी होता है, मौला का मतलब वो भी होता है जिसके पास आप लौट कर जाते हैं। जैसे बच्चा माँ के पास पलट पलट कर आता है, मर्जा के मानों में भी मौला इस्तेमाल होता है। तो उसकी तरफ लौटाए जाएंगे जो असल उनका मर्जा है। असल दुनिया में भी उनका मददगार वही है, उनका कारसाज वही है, और आखिरत में भी जिसकी तरफ लौट कर जाना है वो हक तो वही है। बाकी सारे बातिल मौला है। वो चाहे इस सेंस के अंदर हजरत अली को मौला अली करते हैं। जो मौला अली हदीस में है वो तो साथी, दोस्त, महबूब के मानों में है कि जिसको मुझसे मोहब्बत है उसको अली से मोहब्बत होनी चाहिए, उसका तो ये मफहूम है। और इसमें तो ज़ाहिर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शक नहीं। उससे मौला अली या मौला इमाम हुसैन को बना लेना कि ये मौला है, हमारे मदद करने वाले हैं। जब हजरत इमाम हुसैन को करबला में शहीद कर रहे थे, उस वो हजरत अली ने आगे थोड़ी मदद की थी। अल्लाह ने आजमाइश रखी थी, अल्लाह ताला की एक सीन थी जिसके साथ उन्होंने अपनी जान दे दी, और हमेशा के लिए तारीख में लोगों को पता लग गया कि हक के लिए जान कैसे दी जाती है। और जन्नत में जाके उनको सरदारी का रुतबा मिल गया। बीच में हजरत अली का तो मौला होना या किसी का भी मौला होना कहीं पे भी मायने नहीं रखता, जिस सेंस में ये लोग उनको मौला कहते हैं। तो मौलाए हकीकी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है, और सब उसी ही की तरफ लौट कर जाएंगे। ये सूरत जो है ये अलिफ लाम रा से शुरू होती है। अलिफ का मतलब गाय भी होता है अगर वो हमारे हरूफ मुकद्दरात को आप देखें, और अलिफ से मुराद अल्लाह ताला भी होता है। तो सूरह बकरा में तो गाय का वाकया था, शायद इसलिए वहां पर अलिफ आया। बाकी जनरली जिन सूरतों में अलिफ से शुरुआत होती है उनमें तौहीद का बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्कशन और आर्गुमेंटेशन होती है। इस सूरज में भी ऐसा ही है, क्लियर और दो टोक वाज़ेह अल्फाज में अल्लाह ताला तौहीद को बयान फरमाते हैं। फिर भी किसी को समझ ना आए, शायद इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि लोग कुरान पढ़ते नहीं है। तो अल्लाह ताला सबको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें सच्ची सही क्लियर तौहीद के ऊपर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। वदल्ला अन्हुम, और खो जाएंगे उनसे, गुम हो जाएंगे उनसे, मा कानू यफ्तरून, जो वो घड़ते थे। यानी उन्होंने घड़ कर जो माबूद बनाए थे, जो झूठे माबूद बनाए थे, वो सब उनसे गुम हो जाएंगे। वो वहां पर हवा हो जाएंगे, उनको कहीं दिखाई नहीं देंगे। जिनके मुतालिक उन्होंने दावे किए हुए हैं कि ये हमारे सिफारशी होंगे, इनको अल्लाह ताला ने अपनी सिफात में शरीक ठहराया हुआ है, अपने इख्तियार में शरीक ठहराया हुआ है। यहाँ पे भी हजरत अली आके हमारी मदद करते हैं, और वहां पे भी हजरत अली हमारी मदद करेंगे। और सारे वहां पे भी इंतजार कर रहे होंगे कि हमने हजरत अली को सारी जिंदगी पुकारा है, तो अब वो हमें मदद को आएंगे। तो वो सब उनसे गुम हो जाएगा, सब उनसे खो जाएगा। इफ्तरा जो है, यानी फे, रे और ये, फे से जो भी फेल आते हैं ना, जनरली इनसे मुराद होती है किसी चीज को अलहदा करना। तो फरा या फरी का मतलब होता है काटना। और फिर इससे जो इफ्तिरा है उसका होता है कि बड़ा ही एफर्ट करके और कोशिश करके काटना। तो वो बात घड़ने के मानों में आता है, यानी हकीकत है नहीं और आपने काट पीट कर और तराश कर एक बात बनाई, उससे फिर ये इफ्तिराक लफ्ज आता है। हुनालिक तबलू कुल्लु नफ्सिम मा अस्लफत वरुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक वदल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून। उस वक्त हर शख्स दो चार होगा अपने अमल से जो उसने भेजा, और लौटाए जाएंगे वो अल्लाह की तरफ जो उनका मौलाए हकीकी है, और गुम हो जाएंगे उनसे वो सब माबूद, अंडरस्टूड, वो सब माबूद जो वो घड़े थे या घड़ा करते थे। कुल, कह दीजिए, मैं यरजुकुकुम, कौन है जो तुम्हें रिस्क देता है, कौन है जो तुम्हें रोजी देता है, मिनस समाई, आसमान से, बल अर्दी, और जमीन से।
अब यहाँ पर जर है, यहाँ पर भी जर है, तो अंडरस्टूड हो जाता है कि ये जर मिन की वजह से है, तो उसी मिन का असर आगे भी जा रहा है। तो यानी असल में ये मफहूम है मिनस समाई व मिनल अर्दी। तो कौन है जो तुम्हें रोदी देता है आसमानों में से और जमीन से? ऊपर से भी बारिश बरसती है, रोदी बन के आती है, जमीन से पैदावार निकलती है, हमारे खाने का सामान बनती है, उसी को मवेशी खाते हैं, फिर वो मवेशी भी हमारे खाने का सामान बनते हैं, वो भी अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। ये सब कुछ किसने किया है? एक्चुअली जिनसे मांगते हो, जिनसे उम्मीदें लगाते हो कि ये हमें नौकरी खत्म हो गई तो हमें रोजी देंगे, ये हमारे पास खाने को नहीं है तो खाने देंगे, बताओ सही दुनिया में खाने को देता कौन है? चाहे आसमान से खाना आ रहा हो या जमीन, किसने बनाया है? कौन पैदा करने वाला है? ये मुशरिकीन मक्का को भी इस सवाल का जवाब पता था। उनको भी ओरिजिनल ये तो मालूम था कि ये सब बनाने वाला अल्लाह ही है। अमन हो गया, अम यानी या प्लस मन। या कौन है जो यमलिकु, जो मालिक है, जो इख्तियार रखता है? किस चीज का इख्तियार रखता है? अस्समा वल अबसारा, समा का और अबसार का। समा कान को कहते हैं, समात को कहते हैं, अबसार आंखों को कहते हैं, बसारत को भी कह सकते हैं। कौन इसका इख्तियार रखता है? यानी इनको किसने तख्लीक किया? किसके पास इख्तियार था कि ऐसे जबरदस्त मैकेनिज्म बनाए जिनसे तुम सुन सको और देख सको? सुनना और देखना ये इतना बड़ा मौजूदा है कि ये समझ से बाहर है कि ये अल्लाह ताला ने जो बना दिया है हम उसको समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। ये हमारी समझ से आज की इतनी ज्यादा एडवांसमेंट के बावजूद बाहर है कि आखिर इंसान को चीजें नजर कैसे आ जाती हैं, और आखिर इंसान को आवाजें सुनाई कैसे दी जाती हैं। कैसे होता है कि एक आदमी जुबान हिलाता है तो हवा के अंदर जो वाइब्रेशन है वो ऐसी वाइब्रेशन है जो वाज़े अल्फाज की सूरत अख्तियार कर लेती है, और उसको जब कान रिसीव करते हैं उस वाइब्रेशन को, तो उसको डी कोड कर कर वाज़े अल्फाज बनाकर हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। ये बनाने की सलाहियत किसके पास थी? किसका ये अख्तियार था कि ऐसी जबरदस्त चीजें बना दे? ये इंसान को अपने तरफ भी तवज्जो दिलाई जा रही है। कायनात को भी देखो, अपने आप को भी देखो। इसको हम थोड़ा सा मजीद भी इंशाल्लाह भी डिस्कस करते हैं। वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति, और कौन है जो मुर्दा में से जिंदा को निकालता है? यानी जमीन मुर्दा होती है, उसमें से दरख्त निकल आते हैं जो जिंदा होते हैं। अंडा एक लिहाज से, हमारे देखने के लिहाज से मुर्दा होता है, और मुर्दा होता है तो हम इसको तोड़ के ज़बह किए बगैर खा लेते हैं, बट उसमें से परिंदा निकल आता है। वह युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य, और मुर्दे को निकालता है जिंदा में से। जो चीज जिंदा है वो सारी फिर मर जाती है। और आगे फिर यही होगा कि फिर क़यामत का दिन जब आएगा तो फिर जब मुर्दा से जिंदा को बरामद किया जाएगा तो वही करेगा, उसी का इख्तियार होगा उस दिन भी। अगर आज हमारी समात और बसारत के बनाने पर उसका इख्तियार है, आज हमारी रोजी के सामान बहम पहुंचाने पर उसका इख्तियार है, तो आज अगर वो जिंदा से मुर्दा को निकालता है और मुर्दा से जिंदा को निकालता है, तो क़यामत वाले दिन भी मुर्दा से जिंदा को वो निकालेगा, और उसी के बाद इख्तियार होगा। वो मन युदब्बिरुल अम्र, और कौन तदबीर करता है मामलात की, कौन इंतजाम फरमाता है मामला। ये पूरी कायनात का जो इंतजाम है किसने संभाला हुआ है? हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम ने संभाला हुआ है, या जिब्रील अलैहिस्सलाम ने संभाला हुआ है, या जो हमारे यहाँ लोगों ने घर बैठकर अफसाने तराशे हैं कि वो अब्दाल होते हैं और कुतुब होते हैं और वली होते हैं, और उनको इलाके दिए गए होते हैं और वो ये कर रहा होता है और वो फलां कर रहा होता है। अल्लाह ही बेहतर जाने कहाँ से स्टोरीज आई उनके पास। अल्लाह ने तो कहीं ऐसी, अल्लाह ताला तो ये कह रहा है कि सब तदबीर अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, और उसके फरिश्ते हैं जो हर काम से नीचे उतरते हैं और वो काम करते हैं। अब अगर हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम जो है उनको अल्लाह ने बारिश बरसाने की ज़िम्मेदारी दी हुई है, हमें हदीसों से पता लग गया। अब वो ज़बरदस्ती हम क्यों किसी जुनैद बगदादी को ज़िम्मेदारी देना चाहते हैं, या बख्तियार काकी को देना चाहते हैं कि वो आके बारिश बरसाएँ? वो क्यों बरसाएँ? अल्लाह ने जब बता दिया कि मैं अपने फरिश्तों से काम करवाता हूँ, घर बैठे क्यों करना? क्यों? इसलिए
کہ اصل مقصد یہ ہے کہ خواہش نفس کی پیروی کرنی ہے، کام کرنے ہیں غلط، اس کے بعد کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو تسلی دے لیں، کام تو ہم کریں گے سارے مشرکوں والے، فالو تو کریں گے ہم ہندوؤں کو۔ جب شادی کا موقع آئے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی حضرت فاطمہ کی شادی کی، سب کو پتہ ہے کیسے کی، جس کو نہیں پتا سیرت کی کتاب میں سے پڑھ لے، اس کو تو فالو نہیں کریں گے۔ ہم فالو کریں گے کہ مکیش امبانی نے اپنے بچوں کی شادی کیسے کی، رام لال نے اپنے بچوں کی شادی کیسے کی، کنیا لال نے اپنے بچوں کی شادی کیسے کی۔ فالو زندگی میں ہم کریں گے ہندوؤں کو۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو وہاں پر جب ہم اٹھیں گے تو ہندو بھی اٹھیں گے، حضرت علی بھی اٹھیں گے رضی اللہ عنہ۔ اب وہاں جا کے ہم کہیں گے کہ ادھر جو حضرت علی جدھر جا رہے ہیں نا، ہم نے ادھر کو جانا ہے، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، تو فرشتے میں فالو کرنے دیں گے؟ وہ کہیں گے زندگی میں جن کو فالو کیا تھا ابھی بھی ان کے پیچھے جاؤ۔ تو وہ ہندو جو جہنم کے گڑھے میں جا رہے ہوں گے، ساری زندگی ان کو فالو کرتے رہے ہیں، تو قیامت والے دن بھی فرشتے کہیں گے اب تم بھی ان کے پیچھے جہنم کے گڑھے میں جاؤ۔ تو ایشو یہ ہے کہ عقل کیوں نہیں استعمال کرتے اور خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، جب آپ ان سے یہ سوال کریں گے کہ کون یہ سب انتظامات کرتا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے، یعنی وہ اس کو جھٹلائیں گے نہیں۔ آج کل کے لوگ جھٹلا دیں گے، وہ نہیں جھٹلائیں گے۔ تو فَقُلْ، پس کہہ دیجئے، افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی اگر اللہ ہی یہ سب کچھ کر رہا ہے تو اس اللہ کو کوئی خوف نہیں ہے تمہیں، جس کے ساتھ ایسی بے جوڑ باتیں منسوب کر دیتے ہو اور اس کی صفات میں لوگوں کو شریک ٹھہرا دیتے ہو؟ تو یہ اللہ تمہارا رب ہے جس نے سب کچھ یہ کیا ہے، تو تم کیسے اس کے ساتھ کسی اور کو گھاڑ کر کہانیاں بنا کر اس کے ساتھ اس کی صفات میں، اس کی اطاعت میں اور اس کے بنیادی طور پر عبادت میں لوگوں کو شریک کر سکتے ہو؟ قل، کہہ دیجئے، من یرزقکم من السماء والارض من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون۔ کہہ دیجئے کون ہے جو روزی دیتا ہے تمہیں آسمان اور زمین سے، یا کون ہے جو اختیار رکھتا ہے سماعت پر اور بصارت پر، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ میں سے، اور انتظامات فرماتا ہے تمام معاملات کے، پس وہ کہیں گے اللہ ہی ہے۔ تو کہہ دیجئے پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس سماعت اور بصارت کے اندر اگر غور کریں تو جتنا بڑا معجزہ، ایک آنکھ کی اگر آپ بات کر لیں تو آنکھ کے اوپر جتنی ریسرچ ہوئی ہے ابھی تک، پتہ نہیں کتنی کتابیں اس پہ لکھی جا سکتی ہیں اور کتنی ریسرچ ہے جو ان نون ہے۔ تو مثلا یہ کتاب ہے میریکل ان دا آئی، اب یہ پوری ایک لمبی سی کتاب ہے، تو میں نے اس میں سے نا ایک چھوٹا سا پورشن نکالا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کروں تاکہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ کون ہے جو سماعت اور بصارت کا اختیار رکھتا ہے، تاکہ انسان کو تھوڑی سی سمجھ آئے کہ یہ سسٹم کیا ہے۔ تو اس آنکھ کے اندر جو ایک چھوٹی سی چیز ہے وہ ہے آنسو۔ تو اگر آنسوؤں کو دیکھیں اور صرف آنسو کے اندر جو میریکل ہے، جو اللہ نے معجزہ رکھا ہے، اس کو تھوڑا سا بریفلی ہم ٹچ کرتے ہیں کیونکہ اس کی بھی بڑی لمبی ڈیٹیل ہے۔ تو مثال کے طور پر آنسو جو ہے اس کی ایک کمپوزیشن ہے، اس میں ایک انزائم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں لائسوزائم۔ یہ جو لائسوزائم ہوتا ہے یہ آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے جراثیم کے خلاف، اینٹی بیکٹیریل کہہ لیں، مائکروبس کو، بہت سارے بیکٹیریا کو ختم کر دیتا ہے۔ اور یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہم ڈس انفیکشن کرتے ہیں، ڈس انفیکٹر یوز کرتے ہیں، تو اس کے اندر ایک تھوڑی سی پرسنٹیج ہوتی ہے لائسوزائم کی جو ڈس انفیکٹ کر دیتا ہے، اور یہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ یہ آپ بڑی بڑی بلڈنگز کو جب ڈس انفیکٹ کرتے ہیں ان میں جو کیمیکل یوز کیے جاتے ہیں، اس کی اسٹرینتھ ان سے زیادہ ہے، بیکٹیریا کو ختم کرنے کی جو اس کی صلاحیت ہے اس انزائم کی ان سے بڑھ کر ہے۔
اور جو ڈس انفیکٹنٹ یوز کیے جاتے ہیں ہمارے یہاں، جیسے یہ نارمل فینائل استعمال ہوتی ہے، اسپرے استعمال کیے جاتے ہیں بہت سارے، تو جہاں پہ بھی کوئی ایسے کیمیکل ہو تو ہمیں ہوتا ہے کہ بھائی اس سے احتیاط کرنی ہے، بچوں کے پہنچ سے دور ہو، اسکن کو نہ ٹچ کرے، سب سے بڑھ گئی کہ آنکھوں میں نہ چلا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اسٹرانگ انزائم رکھا ہے آنکھ کے اندر ہی، جو بیکٹیریا کو دھجیاں اڑا دیتا ہے اور آنکھ کو ذرا سا بھی نقصان نہیں ہوتا، سلائٹسٹ ڈیمیج بھی جو ہے نا وہ آنکھ کو نہیں ہوتا۔ یہ ان اٹ سیلف اس آنکھ کے اندر جو ایک آنسو ہے، اس آنسو کے اندر ایک جو چھوٹی سی پرسنٹیج ہے جس کیمیکل کی، اس کے اندر اتنا بڑا موجودہ ہے۔ یہ جو جاہل اور سٹوپڈ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ خود ہی دنیا بن گئی، خود ہی آنکھیں بن گئی، خود ہی کان بن گئے، بس خود ہی، اور اس کے اندر ہی سسٹم بھی بن گیا، تو وہ اینڈ ریزلٹ مجھے تو یہی سمجھ آتی کہ جان بوجھ کر وہ حق کا انکار کرنا چاہتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں اے جگ مٹھا، اس میں جو کرنا کر لو، ورنہ کوئی تک ہی نہیں بنتی کسی انسان کو ذرا سی بھی تعلیم حاصل ہو جائے اور اتنی اسٹوپڈ بات مان لیں کہ یہ سارا کچھ خود ہی بن گیا۔ اس کے بعد اس آنسوؤں کے اندر 1% ہوتی ہے فیٹ کی، وہ فیٹ کیا کرتی ہے کہ آنکھ کی سطح کے اوپر ایک لیئر سی بچھا دیتی ہے۔ جب وہ لیئر بچھا دیتی ہے تو اس سے جو آنکھ کے اندر جو نمی ہے وہ ایویپوریٹ، اس کی کم ہو جاتی ہے ایویپوریشن، تو ایویپوریٹ نہیں ہوتی اور آنکھ جو ہے وہ ڈرائی نہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ جب وہ آپ کی آنسو کی کوالٹی خراب ہونی شروع ہوتی ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ ٹیئر ڈراپس ڈالیں، اور اگر کسی کا کوئی سیریس ایشو ہے تو اس کو تو ہر 5 منٹ بعد ٹیئر ڈراپس ڈالنے پڑتے ہیں، جو وہ آئی ڈراپس ہوتے ہیں، اور اس کے اب اس کو نارمل کہتے ہیں لوبریکینٹ۔ تو یہ لوبریکینٹ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے اندر آٹومیٹک رکھا ہوا ہے، یعنی ایک آنسو تو وہ ہے نا، جو انسان روتا ہے تو آنسو آتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، آنسو ہر وقت انسان کی آنکھ کے اندر موجود ہے، اس کے اندر یہ بھی خوبی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو آنسو بنتے ہیں اور سیکریٹ ہوتے ہیں، یعنی آنکھ کے اندر جو ڈیلیور ہوتے ہیں، وہ ایکوریٹ کوانٹٹی ہوتی ہے، یعنی بیسیکلی وہ بالکل ذرا سا آنسو ہوتا ہے جو آپ کی آنکھ میں رہتا ہے، تو آپ کی آنکھ ذرا سی گیلی ہوتی ہے، بس محسوس نہیں ہوتی۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا جب کسی کو کوئی آنکھ کا پرابلم ہو جائے، آنکھوں میں پانی آ رہا ہوتا ہے، تو آنکھوں میں پانی بھرا ہوتا ہے، تو وہ تو بیماری ہوتی ہے کہ آنکھوں میں پانی آ رہا ہے، دکھائی نہیں دے رہا صحیح سے، دھندلی ہو رہی ہیں آنکھیں، تو اتنے آنسو نہیں ہوتے کہ آنکھوں کو ذرا سا بھی دھندلا پانو، اتنے آنسو ہوتے ہیں کہ وہ منیمم پاسبل ہوتے ہیں، ایویپوریشن کو روکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک لوبریکیشن پیدا کرتے ہیں کہ جب آپ کی پلک بار بار چھپکتی ہے، ہم مشینیں استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر جو دو پارٹس آپس میں کانٹیکٹ میں آتے ہیں ان میں فرکشن ہوتی ہے، اس فرکشن کے لیے ہمیں گریسنگ کرنی پڑتی ہے، اور اب وہ گریسنگ ہم ہر سرٹن پیریڈ کے بعد کرتے ہیں، اور جنرلی ہم جو گریسنگ کرتے ہیں وہ کافی زیادہ ہوتی ہے، اگر آپ کو ہاتھ لگائیں تو ہاتھ گندے ہو جائیں گے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ ادھر ایکوریٹ منیمم پاسبل اماؤنٹ میں آنسو آتے ہیں، اور آنسو آتے کیسے ہیں؟ آٹومیٹک کنٹرول ہوتا ہے، آپ کو کوئی اس کے لیے حساب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ایسی آٹومیٹک فیکٹری ہے جو خود بخود چلی جا رہی ہے، جس کے اندر ایک ایگزیکٹ پروپورشن کے اندر لکوڈ کریٹ ہو رہا ہے، اور جب آنکھ کے اندر کوئی چیز گر جائے، کوئی ذرہ پڑ گیا ہے، ڈسٹ پارٹیکل آ گیا ہے، تو فوراً وہ سیکریشن بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر جو لائسوزائم ہے اس کی کوانٹٹی بھی بڑھ جاتی ہے تاکہ اینٹی سیپٹک ہو جائے، اگر کوئی فورن پارٹیکل آیا تو جلدی سے اس کو وہ کوئکلی اینٹی سیپٹک، اس کا وہ پروپورشن بڑھ جاتا ہے، آنسوؤں کی فزیکل کوانٹٹی بھی بڑھ جاتی ہے تاکہ وہ جو فورن ایلیمنٹ ہے وہ آسانی سے آنکھ سے باہر نکل جائے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ میں کوئی چیز پڑے تو تھوڑی سی دیر میں 15-20 سیکنڈ کے اندر خود بخود باہر نکل جاتی ہے، اتنے آنسو نکلتے ہیں کہ اس کو باہر ایک آٹومیٹک فیکٹری لگی ہوئی ہے جو ساری زندگی چلتی رہتی ہے، اور آپ کو یہ لکوڈ جو ہے وہ پرووائڈ کرتی رہتی ہے صحیح کمپوزیشن کے اندر۔ ہماری گارمنٹس کی فیکٹری ہے، ہمیں پتا ہے کہ گارمنٹ کی فیکٹری میں ایک نکمی سی پینٹ بنانے کے لیے کتنا کام کرنا پڑتا ہے، جس میں کوئی خاص چیز نہیں ہوتی، کپڑا کاٹتے ہیں، اس کو کاٹ کے سٹچ کر دیتے ہیں، تو کتنی سردردی اور کتنا مشکل کام ہے، اور کسی لیبارٹری کے اندر جیسے میڈیسن بنتی ہے وہاں پہ تو کتنی زیادہ سوفسٹیکیشن چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑے سے انسان کے اندر، چھوٹی سی آنکھ کے اندر، چھوٹے سے قطرے کے اندر وہ اتنی زیادہ سوفسٹیکیشن رکھ دی ہے
یہ ہے تمہارا رب، یہ ہے مولائے حقیقی، یہ ہے جس کے ساتھ کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، یہ اس کی صلاحیت ہے۔ اور پھر یہ سارا کچھ جو اللہ تعالیٰ نے کیا، اگر آپ دیکھیں تو اس کا انالیسس کریں، جو بھی اس کے اندر وہ پیچھے سے نالیاں آ رہی ہیں، یعنی ایک طرف سے آنسو ڈلیور ہو رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف سے آنسو واپس بھی نکل رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم اگر اے سی کی ڈکٹنگ کرتے ہیں نا، تو اے سی کی ہوا بھی آ رہی ہے، کوئی پانی بن بھی رہا ہے، اور کہیں سے پانی اس کا نکل بھی رہا ہے جو ایک طرح سے ویسٹ واٹر ہے۔ تو یہ سارا سسٹم موجود ہے، مگر یہ سارا سسٹم اگر آپ اس طرح کر کے اس کو چیر پھاڑ کے دیکھیں تو اچھا خاصا آدمی کا اگر منہ ایسا ہو تو بس صورت لگے، ایسے اللہ تعالیٰ نے اس کو کنسیل کیا ہے کہ کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی، اور پوری فیکٹری بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہے، جیسے ہمارے کنسیلڈ پائپنگ ہوتی ہے، اور انسان کے چہرے کی جو خوبصورتی ہے، اس کے آنکھ کا جو حسن ہے، وہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہے، اور پیچھے سے فیکٹری، یہ صرف ایک آنسو کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ ہے تمہارا رب جو حق ہے، جو اصلی رب ہے۔ باقی جتنے تم نے رب بنائے ہوئے ہیں وہ جھوٹے ہیں، وہ فراڈ ہیں، ان میں سے کسی کے پاس اس کی صفات کی 1% بھی شراکت نہیں ہو سکتی۔ اس نے خود کسی کو جتنی کوئی صلاحیت دے دی، اپنی عطا سے دے دی، مگر اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہمارے پاس ایک ٹیمپرری اختیار ہے، اس اختیار کا ہمیں جواب دینا پڑے گا جا کر۔ کسی فرشتے کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کہ میکائیل علیہ السلام ہمارے یہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، برائے کرم بارش کر دیں، ایک ذرہ برابر ان کے اختیار میں نہیں ہے، نہ کسی فرشتے کے اختیار میں ہے کہ بارش برسا دے، اور نہ کسی بزرگ دین کے اختیار میں ہے کہ بارش برسا دے۔ سب کا سب اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو جب اختیار اللہ کے پاس ہے، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو پھر حق کے بعد کیا ہے سوائے گمراہی کے؟ اگر حق کو چھوڑ دینا ہے، اگر حق کو تسلیم نہیں کرنا، جھوٹے موٹے شریک بنا لینے، تو پھر گمراہی ہے، پھر ہو ہی کچھ نہیں سکتا گمراہی کے سوا۔ ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، یا حق ہوگا یا گمراہی ہوگی۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تو کہاں پھیرے جاتے ہو؟ طرف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ہٹا دینا، پھیر دینا، تو تصرفون ہو گیا، پس کہاں پھیرے جاتے ہیں؟ تمہیں کون پھیر رہا ہے؟ یا ڈائریکٹ نہیں کہا کہ یہ تمہیں تمہارے ماں باپ جو ہے وہ انہوں نے تمہیں تمہاری مت مار دی ہے، کچھ جگہوں پہ اس کا ذکر آتا ہے، لیکن زیادہ تر اللہ تعالیٰ اس کو پیسو وائز میں ڈسکس کرتے ہیں۔ کون ہے جنہوں نے تمہاری مت مار دی ہے؟ تمہارے سردار ہے، تمہارے ماں باپ ہے، یا کوئی تو شیطان ہے جن کے ساتھ تم کانٹیکٹ، کہاں تمہاری عقل ماری جاتی ہے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ وَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، بس یہی ہے اللہ تمہارا رب حقیقی، تو پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے، اور کیوں یا کہاں تمہاری عقل جو ہے وہ الٹ جاتی ہے، کہاں تم پھیرے جاتے ہو؟ کذالک حقت کلمت ربک، کذالک اسی طرح حق ہو گیا، سچ ہو گئی، کلمت ربک تیرے رب کی بات، علی الذین فسقوا ان لوگوں پر جنہوں نے فسق کیا، جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے اپنے عقل اور دل کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ گئے کہ بس ہم اپنی خواہش نفس کو پورا کریں، چاہے ہمیں خدا رسول کی جو مرضی نافرمانی کرنی پڑے، ایک دفعہ تو ہمیں دنیا کا فائدہ اٹھا لیں، ایک دفعہ تو ہم جو دل چاہتا ہے جیسے چاہتے ہیں ویسے جی لیں۔ تو پھر ایسے لوگ جو ہوں گے ان کے اوپر یہ بات پوری ہو جائے گی، انہم لا یؤمنون، کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ تسلی رکھیں، آپ کے پیغام میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی ایفرٹ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ تو جن لوگوں نے جان بوجھ کر فیصلہ کیا ہم نے ایمان نہیں لانا، تو اللہ نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے، اس نے بھی ان کو ایمان کی طرف نہیں بلانا، تو آپ کو تسلی ہو، آپ ان کی طریقے سے، ان کی روش سے پریشان نہ ہو۔ کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اسی طرح
پوری ہو گئی تیرے رب کی بات ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح والے ایمان پر قائم رہیں، اس ایمان پر قائم رہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو، حضور کے جو صحابہ تھے جس طرح ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا اور انہوں نے طریقہ گزارا، ہمیں بھی ویسے ہی زندگی گزارنے کی توفیق ہو، ہم ہندوؤں کے اور عیسائیوں کے پیچھے نہ چل پڑیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عیسائیوں نے کوئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کیا تھا ہم اس کو نہ اختیار کریں، وہ تو حضور کا طریقہ ہے کہ حکمت مومن کا گمشدہ موتی ہے، جہاں سے ملے وہاں سے لے لے، لیکن وہ چیزیں جو ان کے رسم و رواج ہیں، جو ان کے طریقے ہیں، جن کے اندر شرک بھی ہے، جن کے اندر گمراہی بھی ہے، جن کے اندر اسراف بھی ہے، فضول خرچی بھی ہے، نمود و نمائش بھی ہے، فضولیات بھی ہیں، بے حیائی بھی ہے، ان سب سے ہم بچیں اور پاکیزہ طریقے اختیار کریں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کر گئے۔ قل کہہ دیجئے حل من شرکائکم کیا تمہارے شریکوں میں سے ہیں، من جو، یعنی اگر اتنا ہی تمہیں شوق چڑھا ہوا ہے شریک ٹھہرانے کا کسی کو کہ نہیں نہیں اصل میں ہمیں جب مدد کی ضرورت ہوتی ہے نا تو یہ ہماری مدد کرتے ہیں، جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی نا تو یہ ہمیں بارش پہنچاتے ہیں، اچھا پھر بتاؤ یہ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے من یبدأ الخلق جو ابتدا کرے تخلیق کی، جب ابتدا بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، بے دال اور الف، بے دال الف کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز کی ابتدا کرنا، اور اسی طرح جو باب افتعال ہے ابتدا وہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو کون ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتے ہیں، یعنی جس نے آغاز کیا عدم سے وجود میں لانے کا، ثم یعیدہ پھر اس کو ریپیٹ کرے گا، کون ہے؟ کس نے بنایا انسان کو پہلی دفعہ جو اب اس کو پھر دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا جب قیامت کا دن ہوگا؟ کوئی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ قل اللہ کہہ دیجئے اللہ ہی ہے۔ اب یہ ان کا جواب نہیں ریپیٹ کیا گیا کیونکہ ان کا جواب بھی یہی ہونا تھا، یہ وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا ہے، تو جس نے پیدا کیا دوبارہ بھی وہی اٹھا کھڑا کرے گا نا، اللہ ہی ہے یبدأ الخلق جو ابتدا کرتا ہے خلق کی، ثم یعیدہ پھر وہ اس کا اعادہ فرمائے گا، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ پھر تم کہاں الٹے جاتے ہو؟ افقا یا افیکوں کا مطلب بھی ہوتا ہے جھوٹ کرنا، کسی چیز کو اس کے رخ سے پھیر دینا، یہ پھر پیسے وائس ہے۔ تو کہاں تمہاری مت ماری جاتی ہے؟ تمہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی جب ابتدا کرنا تخلیق کرنا انسان کو اس کی شان صرف اللہ کی ہے، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا وہ بھی شان اللہ کی ہے، تو پھر جزا سزا دینا بھی تو اسی کی شان ہے۔ پھر کس کی جرت ہو سکتی ہے، کون ایسا سٹوپڈ ہو سکتا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سب کو کھڑا کرے گا اور اے میرے مریدوں میں تمہیں بچا لوں گا؟ جو بھی اللہ کے نیک بندے نے انہوں نے ایسے کوئی دعوے نہیں کیے، نہ انہوں نے دعوے کیے، اور وہ نہ وہاں پر جا کر ان لوگوں کو پہچانیں گے، وہ فرشتوں کو کہیں گے ان کو ہم سے دور لے دو، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ کے حضور بھی عاجزی سے کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے انہیں نہیں کہا کہ ہمیں خدا بنا لے۔ بزرگوں کی تو کیا بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ عرض کریں گے اللہ سے کہ یا اللہ میں جب تک ان میں موجود رہا میں ان کو توحید کی دعوت دیتا رہا، آپ نے اس کے بعد مجھے اٹھا لیا، آپ پیچھے سے جو مرضی کرتے رہے، ان کی مرضی، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ انا تؤفکون کہہ دیجئے کون ہے تمہارے شریکوں میں سے جو ابتدا کرتا ہے خلق کی پھر اس کو ریپیٹ کرے گا، اس کا اعادہ کرے گا؟ کہہ دیجئے اللہ ہی ہے جو خلق کا آغاز کرتا ہے اور پھر اس کو ریپیٹ کرے گا، تو تم کہاں اوندھے ہوئے جاتے ہو؟ ہدا یہدی کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا۔ قل کہہ دیجئے حل من شرکائکم کون ہے تمہارے شریکوں میں سے من یہدی الی الحق کی جو رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف، قل اللہ یہدی للحق کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو رہنمائی کرتا ہے حق کی، یعنی یہاں پہ آیا الہ، یہدی الہ کا مطلب ہو گیا حق کی طرف رہنمائی کرنا، یہدی للحق کے اندر ایک طرح سے توفیق بھی شامل ہوگی، تو کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ ایسے بھی کیا ہے کہ اللہ ہی ہے جو حق کی توفیق بخشتا ہے، حق کی طرف جانے کی انسان کو اس نے اوریجنلی بھی صلاحیت دی ہے، اس کے اندر شعور بخشا ہے، انسان کو بندر نہیں بنایا
کہ ایک بندر جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کی اولاد نے لازمی غلط کام کرنا ہے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے، نہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور بخشا ہے، تو اوریجنل توفیق فطرت میں بھی دی ہے، اس کی فزیکل کیپیسٹی میں، اس کے برین کے اندر اللہ نے توفیق رکھی ہے، اور ارادے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ بخشتا ہے، اور اللہ سے ہی توفیق مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اور ہر نماز میں ہم مانگتے ہیں اس وقت جب نماز پڑھیں تو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہو، جن کو ہم سمجھتے ہیں تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ چھوڑا، یا اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا، ہمیں یہ یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں، ان کے راستے پہ نہ چلانا جن کے اعمال سے تو ناراض ہے، ہم بھی ایسے اعمال کرنے شروع ہو جائیں جن سے ہم سے بھی تو ناراض ہو۔ کیا فا پس، جب اس طرح آئے تو فا کا ترجمہ کرتے ہیں پہلے، افامن پس کیا جو یہدی الی الحق کی جو رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف، یعنی اب یہاں تو یہدی للحق کی تھا، اب یہاں الل آ گیا کہ اللہ حق کی توفیق بھی دیتا ہے اور حق کی طرف رہنمائی بھی کرتا ہے، دونوں چیزیں آ گئی، تو جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے احق کو، وہ زیادہ حقدار ہے ان یتبع، کہ اس کی پیروی کی جائے، ام من، یا جو، یہ ام پلس من وہی پیچھے آیا تھا، یا جو لا یہدی لا ان یہدا۔ اچھا، اب یہدی جو ہے بیسیکلی کیا ہوا کہ باب افتعال جو ہے نا، اس میں ہوتا ہے کوشش کر کے کوئی کام خود کرنا، تو اہتدا یہتدی کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی حاصل کرنا، اور جو تے اور دال ہے نا یہ جڑ جاتے ہیں، یعنی قریب المخرج ہیں تو ایک ہی بن جاتے ہیں، جیسے ضربا اور ضربتا ہوتا ہے، تو ابادا سے ابدتا نہیں ہوتا، وہ ابدتا ہوتا ہے، وہ دال جو ہے وہ تے میں مدغم ہو جاتی ہے، اور بعض کا تے جو ہے وہ دال میں مدغم ہو جاتی ہے، تو یہاں پر تے جو ہے وہ دال بن گئی، جب وہ دال بن گئی تو اس میں ہو گیا یہ اور ہے اپنی جگہ موجود تھے، یہ تے جس پر زبر تھی یہ یہاں آ گئی، اور آگے دی آ گیا، تو اب یہ دی ہے، اس کو جب جوڑنا ہے بیچ والے ہے اور دال کو تو یہ بن جاتا ہے یہدی، یہ یہدی یہاں استعمال ہوا ہے، اصل میں یہ تھا یہتدی، رہنمائی حاصل کرتا، ام من لا یہدی، یا جو رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا، الا ان یہدا، یہ پیسے، مگر اس کے سوا کہ اس کی رہنمائی کی جائے، یعنی ایک ہے اللہ کی ذات جو سب کو ہدایت دیتا ہے، پھر ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے وحی آئی، اس وحی کی روشنی میں انہوں نے ہمیں تعلیمات دیں، تو اب ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، تو وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا اللہ کی ذات ہے، وہ اس کے مستحق ہیں، وہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے، یا وہ لوگ حقدار ہیں جو خود رستہ نہیں ڈھونڈ سکتے جب تک ان کو وہ دکھائے نا، میں اٹھ کے کہہ دوں کہ جی میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، تو میرے پاس کہاں سے رستہ ہے جو میں کسی کو دکھاؤں، میرے پاس تو کوئی رستہ نہیں ہے، میرے پاس جو رستہ ہے وہ تو اللہ نے دکھایا تو میں دیکھ رہا ہوں، اگر اللہ نے مجھے دکھایا رستہ، اس کو میں نے جتنا سمجھا، آدھا صحیح سمجھا آدھا غلط سمجھا، تو بجائے اس کے کوئی بیوقوف آدمی میری پیروی تو نہیں شروع کر دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی شروع کرے، اللہ کے حکم کی پیروی شروع کرے، کسی اور کی کیوں پیروی کرنی ہے جو محتاج ہے خود، بالکل اسی طرح کسی اور سے کیوں مانگنا ہے جو محتاج ہے خود، جب مانگنے کے لیے کسی سے بھی جائے، حضرت علی سے مانگنے تھے، حضرت علی کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے مانگتے، کیوں مانگتے؟ کیونکہ حضرت علی محتاج ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، تو زندگی میں بھی محتاج تھے، ابھی بھی محتاج ہیں، جب موجود ہے دینے والا، یہ اس طرح سے ہے جیسے ایک آدمی جائے ایک نواب کے پاس جس کے پاس بے شمار پیسے ہوں، اب ایک آدمی اس مجلس میں حاضر ہو اور نواب کو تو لفٹ ہی نہ کرے، اور نوکر کے ہاتھ پکڑ کے بیٹھا ہو کہ نوکر صاحب آپ مجھے دے دیں، اچھا اب وہ نوکر اس وقت خود نواب کی خدمت میں بیٹھا ہو کہ نواب صاحب آپ مجھے دے دیں، میرے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، مجھے کھانا دے دیں، وہ خود کھانا مانگ رہا ہے اور نواب اس کو دے رہا ہے، یہ نواب سے مانگنے کے بجائے اس سے مانگنا شروع کر دے جو خود محتاج ہے، کو بڑا اسٹوپڈ ہی ہوگا نا، اور نواب بھی کہے گا یہ کیا پاگل آدمی ہے، دے میں رہا ہوں، لنگر میں نے کھولا ہوا ہے اور مجھے ہی لفٹ نہیں کرا رہا، ادھر جا رہا ہے، تو نواب ہو سکتا ہے کہ اس میں عاجزی ہو تو وہ کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میں تو کوئی عاجزی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو متکبر ہے،
اللہ تعالیٰ تو اس چیز سے سخت ناراض ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ کر کسی ایسے سے مانگ رہے ہو جس کے قبضہ اختیار میں کچھ ہے نہیں. ایک تو اسٹوپڈیٹی ہے، دوسری یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز برداشت نہیں ہے کہ اس کی عطا میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. یہ کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے. یہ ہے ہم نے کو اپنے باس کی اختیار میں کسی کو شریک تھوڑی ٹھہرایا، یا ابا جی نے ایک کام کہا تو ہم نے کہا چلو ابا جی آپ کی نہیں بات مانتے، انکل کی بات مان لیتے ہیں، شاید آپ کو اتنی سمجھ نہ آ رہی ہو. یہ اس طرح کی کیس تھوڑی ہے. یہ تو کائنات کا پروردگار ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. تو اس کی صفات میں کسی کی شریک ٹھہرانا انتہا درجے کی اسٹوپڈیٹی ہے. فما لکم، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ مقصد اس کا اردو میں ہے کہ تمہاری عقل کام نہیں کرتی، تمہارے اندر دماغ نہیں ہے. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع من لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون. کہہ دیجئے کیا ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے جو رہنمائی کرتا ہو حق کی طرف؟ کہہ دیجئے اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے حق کی. پس کیا جو رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا جو رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کی رہنمائی نہ کی جائے؟ بس تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ واں اور ماں. ماں کے ویسے تو تین مطلب ہوتے ہیں، جب اللہ آ رہا ہوتا ہے نا تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے نہیں. اور ایکچولی پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں بس کے معنوں میں، حصر کے معنوں میں. تو ما یتبعو اکثرہم الا، ان میں سے اکثر تو محض، تو بس پیروی کر رہے ہیں زنن، زن کی. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر سوائے زن کی. با محاورہ ترجمہ بنے گا ان میں سے اکثر تو بس گمان کے پیچھے چل رہے ہیں. یعنی یقین کوئی نہیں ہے، علم کوئی نہیں ہے، حق بات کوئی نہیں ہے. ان تینوں کے اپوزٹ زن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ گمان کے پیچھے چلی جا رہے ہیں، خود ہی گھر بیٹھ کے سوچ کے فلسفے تصنیف کر لی ہیں، خود ہی تھیریاں بنا لی ہیں جن کے اندر کوئی وہ نہیں ہے جس کو کہنا چاہیے نا ایک سائنٹیفک میتھڈ ہوتا ہے جس کے اندر آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹ میں آپ کے پاس پروف آ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں علم ہے، نالج ہے. یہ چیز اب تھیری نہیں رہی، اب یہ لا بن گئی ہے. ایک لا ہے سائنس کا کہ آپ جب چیزوں کو ہیٹ کرتے ہیں تو ان کا والیوم پھیلتا ہے. تو ایک لا بن گیا ہے سرٹن رینج کے اندر. جب ان کو ٹھنڈا کرتے ہیں تو ان کا والیوم شو کرتا ہے. یہ ایک لا ہے، ٹھیک ہو گیا. لیکن ایک تھیری ہوتی ہے، وہ تھیریاں بنائی ہوئی ہیں، قیامت ہوگی ہی نہیں، زمین خود ہی بن گئی ہوگی، وہ پہلے بارش برسی ہوگی، پھر وہ امیبا بن گیا ہوگا، پھر اس میں ایسڈ ہوگا، پھر وہ امیبا بڑا ہو گیا ہوگا، پھر اس سے بندر بن گیا ہوگا، پھر بندر سے انسان بن گیا ہوگا. گھر بیٹھ کے افسانے بنائے ہوئے ہیں. یا وہ ایک گائے ہے جس کے سر کے اوپر دنیا گھوم رہی ہے، یا وہ 50,000 قسم کے بزرگان دین ہیں جو پوری دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. کہیں پہ بھی کوئی علم نہیں ہے، کوئی یقینی بات نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. گمان کی پیروی کر رہے ہیں وہ لوگ جو سیدھے راستے کو فالو نہیں کرتے، جو حق کو فالو نہیں کرتے. اب وہ چاہے فلسفی ہوں، چاہے وہ ریلیجس پرسنالٹی ہوں، چاہے وہ سائنٹسٹ ہوں. جہاں پر انہوں نے اتھینٹک انفارمیشن کو چھوڑ دیا، جہاں پہ انہوں نے سائنٹیفک ڈسکوری کو چھوڑ دیا اور ایک گمان کے پیچھے چل پڑے، یا اپنے برادری کے پیچھے چل پڑے، یا اپنے مولوی کے پیچھے یا پنڈت کے پیچھے چل پڑے، یا اپنے باپ دادا کے پیچھے چل پڑے کہ اچھا یہ سارے لوگ کہتے ہیں، ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں تو وہ ٹھیک ہی ہوگا. ہم ہر نماز کے بعد دعائیں مانگتے ہیں تو مانگتے ہی ہوں گے، ایسے ہی ہوگا. بھائی اگر حقیقت ہے تو ضرور مانگیں، اور اگر حقیقت نہیں ہے تو پھر وہ عمل کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے کیا. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن، گمان بالکل بھی بدل نہیں ہو سکتا حق کا، ذرا بھی بدل نہیں ہو سکتا، ذرا بھی وہ حق کے بدلے میں فائدہ نہیں دے سکتا. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ خوب جانتا ہے. جب اللہ خوب جانتا ہے، اس میں بھی وہی والی بات ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ ان کی حرکتوں سے پریشان نہ ہو، اللہ دیکھ رہے ہیں.
اور ان کو دھمکی ہے کہ تم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے جو کچھ کر رہے ہو کہ دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی، تو وقت تو سر پہ کھڑا ہے، بلی تو کھڑی ہے تمہیں کھانے کے لیے، تو وقت آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ تمہارے سامنے رکھ دے گا، وہ جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تو جب وہ جانتا ہے تو اس کو دوبارہ تمہیں آگاہ بھی کر دے گا قیامت والے دن، تو پھر تم اس کے نتیجے کو بھی بھگتو گے۔ وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون، اور وہ تو محض ان میں سے اکثریت تو محض گمان کی پیروی کرتی ہے، بے شک گمان حق کے بدلے میں کچھ بھی نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وما کانا، اور نہیں ہے، ھذا القرآن، یہ قرآن، این یفترا، یہ پیسے وائز ہے کہ گھڑ لیا گیا ہو، من دون اللہ، اللہ سے پرے پرے، اللہ سے ہٹ کر، اللہ کے سوا خود ہی گھڑ لیا گیا ہو، ولیکن، اور لیکن، بلکہ یہ کیا ہے، تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو سامنے موجود ہے، جو پہلے سے موجود ہے، یعنی ان پیشن گوئیوں کی جو تورات میں انجیل میں جو پیشن گوئیاں آئیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے، وتفصیل الکتابی، اور تفصیل کرنے والا ہے الکتاب کی۔ الکتاب سے مراد ساری آسمانی کتابیں بھی ہیں، الکتاب سے مراد اگر تورات اور انجیل کو دیکھیں تو ان میں سے تورات جو ہے اس سے مراد الکتاب ہے، انجیل سے مراد غالباً حکمت ہے۔ تو تفصیل جو تورات کے اندر احکامات آئے، مثال کے طور پر ان کے اندر تفصیل کم تھی، اور پھر انجیل جب آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کچھ، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر جاتے وقت یہ بتا گئے کہ میرے بعد جو آنے والا آئے گا نا وہ اس کو مکمل کرے گا، میرے پاس اتنا وقت نہیں یا میرے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں کہ میں اس کو کمپلیٹ کر لوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ نہیں وحی دی گئی کہ میں اس میسج کو پورا کمپلیٹ کر لوں۔ انسانیت ارتقا کرتے کرتے شعور کے اندر اس مقام پر پہنچی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر یہ قرآن اترا جس کے اندر پچھلی کتابوں کی پیشن گوئیوں کی تصدیق بھی ہے، اور ان کتابوں میں اگر کوئی چیزیں کلیئر نہیں تھیں، ایمبیگوس تھیں، ان کی کلیئرٹی بھی ہے، اور اس کے علاوہ ظاہر سی باتوں میں جو تحریف ہے اس کی تو کریکشن ہے ہی۔ اور یہ قرآن کیا ہے، یہ ایکچولی وہی ہے جو سورہ بقرہ میں دوسری آیت میں آتا ہے، ذالک الکتاب، یہ اللہ کی کتاب ہے، لا ریب فیہ، یہاں پہ بھی یہی ہے کہ یہ ایسا قرآن نہیں ہے کہ یہ اللہ سے پرے پرے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ لا ریب فیہ من رب العالمین، اس چیز میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اس بات میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں، تو یہ قرآن ایسا ہے ہی نہیں کہ کوئی گھڑ سکے اس کو۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمین، اور یہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ جو گھڑ لی گئی ہو اللہ سے پرے پرے ہی، بلکہ یہ تو تصدیق ہے ان پیشن گوئیوں کی یا ان چیزوں کی جو اس سے پہلے سے موجود ہیں، اور یہ تفصیل کرتا ہے اللہ کی کتاب کی، اللہ کے احکامات کی، اس کے رب العالمین کی طرف سے ہونے کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ گھڑا جا ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں، ان یقولوا نفتراہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قل کہہ دیجیے، فاتو بسورت، پھر لے آؤ کوئی صورت، عطا یاتی، وہ آتا ہے، بے لگا دیں گے تو وہ لاتا ہے، وہ لے ساتھ آتا ہے، فاتو بسورت فعل امر، پس لاؤ کوئی صورت مثل ہی اس کے جیسی، اگر تم کہتے ہو نے گھڑ لیا ہے تو پوری کتاب کو چھوڑ دو نا جس میں 114 صورتیں ہیں بڑی بڑی، جو سب سے چھوٹی صورت ہے نا سورہ کوثر، ویسی ایک صورت لے آؤ، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور پکار لو جو تمہارے قبضے میں ہے، جو تمہاری استطاعت میں ہے، جس کو پکار سکتے ہو پکار لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، جس کو پکارنا چاہتے ہو پکار لو۔ عرب اس زمانے میں لٹریچر کے اندر، ایون ٹوڈے، آج بھی اگر آپ دیکھیں گے نا، کسی عرب سے اگر ڈسکشن ہو، یعنی عربی جو ہے، اپنے آپ کو تو عربی کہتے ہیں، جن کی زبان عربی نہیں ان کو کہتے ہیں اجمی، اجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا،
کہتے ہیں ہمارے مقابلے میں ان کی زبان تو ایسے ہے جیسے ان کے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، یہ گونگے ہی ہیں تقریباً۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ اچھا یار یہ بتاؤ تمہاری زبان میں گھوڑے کے لیے کتنے لفظ ہیں؟ ہماری زبان میں تو خیر گھوڑے کے لیے شاید ایک ہی لفظ ہوگا، شاید کوئی ایک آدھ اور بھی ہو، کسی زبان میں دو چار ہوں گے، کسی میں پانچ ہوں گے، کسی میں 10 ہوں گے۔ ان کے یہاں گھوڑے کے لیے 100 سے اوپر الفاظ ہیں۔ کوئی پوچھے جی شیر کے لیے کتنے لفظ ہیں، ہم کہیں گے شیر ہوتا ہے، ببر شیر ہوتا ہے، بس ہمیں تو دو ہی آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی زبان میں تین چار ہو، ان کے شیر کے لیے بے شمار لفظ ہیں، گائے کے لیے بے شمار لفظ ہیں، اونٹ اونٹنی کے لیے بے شمار لفظ ہیں، تلوار کے لیے۔ اتنی رچ لینگویج ہے کیونکہ ان کے پاس تھی ہی زبان، اور کچھ تھا ہی نہیں، ریگستان تھے، صحرا تھے، اور تو کچھ تھا ہی نہیں، زبان ہی تھی ان کی ساری۔ انٹلیکٹ جو ہے نا زبان میں لگی۔ باقی رومیوں کے پاس، ایرانیوں کے پاس، مصریوں کے پاس تہذیب تھی، بلڈنگیں تھیں، زراعت تھی، پتہ نہیں کیا کیا تھا، کچھ ہی نہیں تھا۔ ایک کھجور اگا دی تو کھجور کے جو ہے نا وہ اتنے سائز کی کھجور ہے تو اس کے لیے یہ لفظ ہے، اتنے کی ہے تو یہ ہے، اس ٹائپ کی ہے تو یہ ہے۔ اگر چاند کو دیکھا تو چاند کے پتہ نہیں کتنے الفاظ بنا لیے، اور پھر شعر و شاعری کی، اور پھر اس میں مقابلے کیے، اور اپنی جو یادداشت تھی اس کے مظاہرے کیے، اور کلام کے مظاہرے کیے، ان چیزوں میں مقابلے کی۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلام بھیج دیا۔ یعنی اگر یہودی تھے، یا کہنے یہودیوں کے زمانے میں نا وہ گریک ٹائم پیریڈ تھا، اس کے اندر یہ میڈیکل جو ایڈوانسمنٹ بہت زیادہ ہوئی اس زمانے میں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا تو ساتھ وہ ایسے معجزے بھیج دیے جو مردوں کو زندہ کرنے والے، یا مادر ذات اندھے کو بینا کرنے والے تھے۔ فرعون کے زمانے میں جادوگروں کا بڑا زور تھا اور بہت زیادہ اسکل تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جو معجزہ دیا اس کے اندر وہ ایسا معجزہ دے دیا جس سے وہ جادو کا مقابلہ کیا تو وہ سارے جادو کھا گیا ان کا سانپ، عصا جو ہے وہ سانپ میں کنورٹ ہو جاتا تھا، وہ معجزہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو قرآن کو معجزہ بنا کے بھیجا، اور یہ اس معجزے کا پروف ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ گھڑا ہوا ہے تو جاؤ ایک سورت اس کے مقابلے کی لے کے آ جاؤ، 3 لائنوں کی، یہ 3 چھوٹی آیتوں کی۔ اس قرآن میں تو 6000 کتنی آیتیں ہیں جن میں سے بہت ساری بہت بڑی بڑی ہیں، تو بلا لو جس کو بلانا ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقین، یا یہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا اس کو، کہہ دیجئے کہ لے آؤ کوئی صورت اس کی مثال اس کے جیسی، اور پکارو جس کو پکار سکتے ہو اللہ کو چھوڑ کر اگر تم سچے ہو۔ بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلایا، بیما ایسی چیز کو، لم یحیطوا بعلمہ جس کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے علم کے لحاظ سے، ان کے علم میں وہ چیز ہے ہی نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ قرآن جس چیز کا ذکر کر رہی ہے ان کا علم اس کو سمجھ نہیں پاتا، یا جس عذاب کا وہ ان کو ڈراوا دے رہی ہے، یہ علم کے ذریعے اس عذاب کو نہیں سمجھ رہے، اس کو تو لاجیکلی ہی انٹرپریٹ کرنا پڑے گا۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ، اور نہیں آئی ان کے پاس اس کی تعویل، اس کی اصلیت۔ یہ تعویل جو ہے وہ الف واو اور لام سے ہے، اعلی یعولو، مطلب ہوتا ہے کہ چیز کی اصل کی طرف جانا ہے، اصل کی طرف لوٹنا۔ تو تعویل کسی چیز کی اصل کی طرف واپس کرنا، یعنی اس کا اصل مفہوم سمجھنا، آخری انجام سمجھنا۔ تو آخری انجام پہنچا نہیں تھا، اتنی بات ہے وہ تو قیامت آئے گی تو آخری انجام آئے گا، یا رسولوں کے اوپر جو عذاب آتا ہے قوموں پر تو تب وہ آخری انجام آتا ہے، وہ ابھی آیا نہیں۔ جب وہ آیا نہیں ہے تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ سمجھ کس چیز کی آ رہی ہے؟ اپنی خواہش نفس کی۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، تو اس سے پہلے والوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھ لو کیا ہوا انجام ظالموں کا، جیسے ان ظالموں کا انجام ہوا تھا ویسے ہی ان ظالموں کا انجام ہوگا۔ اور خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم فرمائے، اگر ہم بھی ظلم کا رویہ اختیار کریں گے کسی بھی لحاظ سے، تو اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو اس کا اچھا بدلہ ضرور ملے گا، اور اگر ہم ظلم کا رویہ اختیار کریں گے، برے اعمال کریں گے، تو اس کا بھی برا بدلہ ویسے ہی ملے گا جیسے پہلوں کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف ہے، بے انصافی نہیں ہے
کہ پہلے والوں نے ظلم کیا تو ان کو ڈال دے جہنم میں، ہندو ظلم کریں تو ان کو تو بھیج دیں جہنم میں، اور ہم ظلم کریں تو ہم جنت میں چلے جائیں، کیونکہ کیوں بس جی ہم نے تو جنت میں ہی جانا ہے، ایسا ہے نہیں۔ ان کے انجام کو بھی دیکھو، اس کی روشنی میں اپنے اعمال کا فیصلہ کرو اور اپنی اصلاح کرو۔ بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، بلکہ جھٹلا رہے ہیں یہ اس چیز کو جس کا احاطہ نہیں کر سکتے علم کے لحاظ سے، اور جب نہیں آئی ان کے پاس اس کی تعویل، اسی طرح جھٹلایا ان سے پہلے والوں نے، بس دیکھو کیسا ہوا انجام ظلم کرنے والوں کا۔ جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس میں ایک دوست سے ڈسکس کیا کہ جی 3 چیزیں ایٹ لیسٹ ہم کر سکتے ہیں، ہاں جی۔ ایک تو دعا فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے، نمبر 2 کہ انفارمیشن شیئرنگ اپنے فرینڈز، فیملی ممبر اور ساتھ سوشل میڈیا میں، اور نمبر 3 یہ کہ جس طرح الخدمت ہے وہ ترکی کے ساتھ مل کے وہ جو ہے جی ہیومینیٹیرین ہیلپ، واٹر، فوڈ اور میڈیسنز کے لیے ہیلپ کر رہی ہے فلسطین میں۔ تو یہ 3 چیزیں ہم نے سوچی ہیں کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے کہ ایٹ لیسٹ یہ 3 چیزیں ہم کر سکتے ہیں اپنی کیپیسٹی میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی بھی مدد فرمائے، اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جس انداز سے ان کی مدد کر سکتے ہیں ہم کر پائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔